کلپ نمبر 740۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 25 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، تم فرماؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اصحاب کہف کے قیام کی مدت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس مدت میں جھگڑا کریں تو اللہ عز و جل ہی کا فرمانا برحق ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹھہرے تھے، خواہ وہ ان کے غار میں سونے والی مدت ہو یا تب سے لے کر اب تک کی مدت ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے سب غیبوں کا علم اسی کو ہے، کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں۔ اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے کہا تھا کہ 300 برس تک ٹھیک ہیں، اور 9 کی زیادتی کیسی ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاتْلُو، اور تلاوت کر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے پر مشتمل آیات نازل فرما دی تو اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں۔ اللہ عز و جل کی باتوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اگرچہ سمجھ میں نہ آئے۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام کے طور پر ہے، لیکن قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔